الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: تبت يدا أبي لهب وتب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر ریڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، دو تین جمعہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخوں کو، دشمنوں کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو تو ہر مسلمان کو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلام پر کوئی اعتراض ہو تو ہر آدمی کو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نقطہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر سمجھ نہیں آئے تو بعد میں آپ پوچھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الٹا نہ سمجھیں، خدا را الٹا نہ سمجھیں، خدا را الٹا نہ سمجھیں۔ سمجھ میں آتا ہے تو پھر بول دیتا ہوں، اگر نہ بولوں تو پھر کوئی بولے گا بھی نہیں ہے۔ باریک باتیں، اندر کی باتیں اگر نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے، کب کون بولیں گے؟ پھر علماء ہی کو بولنا پڑے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، نہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بعد میں پوچھنے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک نقطہ، پورے مسلمانوں کو حافظ قرآن بننا فرض نہیں ہے۔ کئی بار بول دیا نقطہ، پورے ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا فرض اور ضروری نہیں ہے۔ نماز کے ادائیگی کے لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں لے کر آ جاتی ہیں، کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ، مسئلہ بیان کر رہا ہوں، نقطہ یاد رکھو، اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ سے نماز پڑھنا واجبات میں سے ہے، اگر سورہ فاتحہ کے بعد ثم نظر، یہ آیت چھوٹی آیت ہے، یہ اگر یہ آیت بھی پڑھ لیتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نماز میں تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جتنی نماز کے لیے ضروریات ہے واجبات کے طور پر سورہ فاتحہ یاد ہونا چاہیے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہونا چاہیے۔ جو نماز کے لیے ضروری ہے ان کو بندہ یاد کر لیں، کافی ہے۔ پورے قرآن کو اگر ہر بندہ، ہر مسلمان بندہ اگر یاد نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، فرض ہے، واجب ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو قرآن کا حافظ بننا فرض نہیں ہے، محافظ قرآن بننا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری اور فرض ہے۔ ابھی حافظ اور محافظ میں کیا
فرق ہے. حافظ وہ جو قرآن کے الفاظ کو یاد کر لیتا ہے. محافظ، اب یہ محافظ قرآن کا، ہر بندہ قرآن کا محافظ ہے. اب جتنے ہم بیٹھے ہیں، اب ہم بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے صرف الحمدللہ میں ایک حافظ قرآن ہوں، اگر کوئی ہو تو ہو نیچے، اور ہم اس کے علاوہ ہم میں سے ہم کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. لیکن ہم میں سے ہر بندہ محافظ قرآن ہے. ابھی حافظ محافظ یہ پوائنٹ سمجھنا، محافظ کیسے بولتے، حافظ کیسے بولتے، کبھی سمجھ میں آتا ہو. تو حافظ تو وہ جو قرآن کے الفاظ کو یاد کرے. محافظ، حافظ بننے کے لیے تو الحمد کے الف سے لے کر والناس کسی تک پورے حروف اسے یاد ہو، بیان یاد ہو. لیکن محافظ بننے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. عام بندہ بھی جو ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گزارا، وہ بندہ بھی قرآن کا محافظ ہے. حافظ نہیں، محافظ. ایک دن بھی استاذ کی سامنے زامے ادب کو نہیں کیا، اپنے گھٹوں کو ٹیکا نہیں کسی استاذ کے سامنے، پھر بھی وہ بندہ بھی حافظ، محافظ قرآن ہے. حافظ قرآن تو نہیں، لیکن محافظ قرآن ضرور ہے. تو ہر بندہ ہم میں سے، اور اتنے بھی مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے ہر مسلمان بندہ محافظ قرآن ہے. محافظ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ شریعت پر اگر کوئی حملہ ہو تو اس کا جواب دینا، اس کا دفاع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. وہی بولوں میں، ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو محافظ قرآن بننا ضروری ہے. اب اسلام کے کسی حکم پر اعتراض ہوا، نبی کے شان میں اگر گستاخی ہوئی، یا کعبۃ اللہ کا اگر کوئی غیر مسلم بندہ، ہمارے ہندوستان کے چیلنجز میں سے کئی سوالات اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کیا کہ اگر کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے تو آپ لوگ اسے کافر بولتے ہیں. آپ بھی تو مکے کو جا کر وہاں کعبے کا طواف کرتے ہیں، پتھر کی آپ بھی گردش اور گماہٹ کرتے ہیں، وہ بھی تو کفر اور شرک کا کام ہے. یہ سب مسلمانوں پر اعتراض ہو رہے ہیں. جواب دینا سب کی ذمہ داری ہے. اور بہت سارے اعتراض ہیں. اگر ہم ہندوستان میں اگر کوئی بندہ کسی کی پتھر کی پوجا کرے تو آپ لوگ مسلمان کافر بولتے ہیں. یہ کافروں کا، مشرکوں کا اعتراض ہے مسلمانوں پر. ہندوستان، ہمارے ہندوستان کے فرقہ پرست لوگوں کا، جن کے دل ناپاک ہے، ان لوگوں کا سوال اور اعتراض ہے کیا کہ اگر ہم پتھر کی پوجا کریں، جھاڑ کی پوجا کریں، ان کا چکر کاٹیں، ان کا طواف کریں تو ہم کافر مشرک. اگر تم مکے کو جاتے ہو، اربستان کو جاتے آپ اگر تم کالے رنگ کے گھر کا اگر آپ طواف کرتے ہیں تو آپ مسلمان کیسے؟ یہ سوال دے رہے ہیں. آپ اس کو غور نہ کریں. ہمارے اس ملک کے فرقہ پرست اور جن کے دل ناپاک اور خبیث ہے، ان کا اعتراض ہم سب پر ہے، اور سب پر اس کا جواب دینا ذمہ داری اور ضروری ہے. اس وقت میرا نہیں ہے، دوسروں کا، دشمنوں کا سوال ہے. ایسا ایک سوال نہیں، ایسا کئی سوالات ہیں، ہزاروں کے سوالات ہیں، اور ان چیلنجز اور سوالات کا جواب دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کی نہیں ہے. آپ کے پاس جو ذمہ داری اور طاقت ہے، آپ اس سے ان کا جواب دیں. جواب دینے سے پہلے ہاں اتنی بات ضرور کہوں گا، اتنی بات ضرور ہر محافظ قرآن سے ضرور کہوں گا، اتنی بات ہر محافظ قرآن سے ضرور کہوں گا کہ جواب دینے سے پہلے دشمنوں کا پہلے جواب دینا سیکھیں. جواب دینے سے پہلے دشمنوں کا پہلے جواب دینا سیکھیں. اس وقت آپ جس طرح دشمن سوشل میڈیا کو استعمال کر کے دشمنوں کو ہمارے اسلام میں اعتراض کرتا ہے، آپ جواب دینا سیکھ کر ان کو جواب دیں. ضروری ہے، جواب دینا چاہیے. اور نبی کی شان میں گستاخی ہو، باپ کو اگر کوئی گالی میں اپنی برداشت نہیں کرتا، خود کو کل تک عجیب بولیے گا، آج اگر ارے بول دیا بس ختم، اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو اگر کوئی کل تک عجیب بول دیا، اگر آج ارے بول دیا، ہمارے نہ پگڑی گری نہ ہماری داڑھی کٹی، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ خراش بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں، نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس سے آ جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں. کیوں؟ میری عزت کو ٹھیس پہنچی. اپنی عزتوں کو، اپنے مال دولت مریادہ کو، اور اپنے خاندان کو اور اپنی جان کو بھی جب تک ایک مسلمان بندہ نبی کی شان اور نبی کی محبت پر قربان نہیں کرتا، تب تک پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان نہیں ہو سکتا. اپنی جان سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونا. آپ اپنے آپ پر کوئی بندہ کچھ کہہ دیا، غصہ آ گیا، نبی کی شان میں بے تو کی باتیں،
बर्दाश्त नहीं कर सकते मुसलमान। अगर इस दौर में अगर सहाबा जैसे इंसान होते, अगर वो आज से 100-150 साल पहले मुसलमान आबाद थे, नबी के फॉलोअर लोग थे, अगर इस जमाने में अगर वो लोग होते, इस किस्म के गुस्ताखों का कभी का उनका खात्मा हो जाता, कभी उनको कैसे कर जाते पहुंचा देते। आज हम लोग हैं जो सिर्फ जुबान के दावे कर देते हैं मुसलमान, आशिक रसूल, मोहब्बत है नबी से। कहाँ मोहब्बत है, कहाँ मोहब्बत है नबी से? नबी से अगर मोहब्बत होती, नबी की ब्यासत हाथ में आती। मिसाल बोल रहा हूँ, नबी के जमाने में ब्यासत नहीं थी, मिसाल चुके बोल रहा हूँ समझने के लिए। किसी हीरो से मोहब्बत है तो फिर उससे मोहब्बत होने की अलामत उसकी जो ब्यासत है पहनता, अपने उसके आशिक के हाथ पे ब्यासत वही कंपनी की, वो जिस किस्म का कपड़ा इस्तेमाल करता है वो वही कपड़ा उसका आशिक इस्तेमाल करता है। ऐसा हर चीज में आज हमारी नौजवान नस्ल हीरोओं के पीछे, फिल्म स्टारों के पीछे, क्रिकेटरों के पीछे, इनके पीछे, उनके पीछे भाग रही है, अपने नबी के पीछे भाग रही है। जबकि एक पॉइंट बोल रहा हूं यहां पर, इंसान दुनिया के अंदर आज जैसा कि हमारे नौजवान नस्ल, हमारे मुसलमान हीरोओं के पीछे, उनके पीछे भागना ही चाहिए, उनको फॉलो करना हर चीज में। अब मैं नबी का बोल रहा हूं, मैं नबी का आशिक हूं, तो फिर अलामत होना पड़ेगा। हाफिज कुरान अगर मैं दावा कर दिया, दलील होना पड़ेगा। हाफिज कुरान अगर मैं दावा कर दिया मैं हाफिज कुरान हूं, तो मुझे दलील पेश करना पड़ेगा। दुनिया में दावे करेंगे, दलील देना पड़ेगा। दुनिया में, इस दुनिया में जो बंदा भी जिस चीज का दावा करेगा, उसको अपने उस दावे पर दलील पेश करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा ये कहे मैं हाफिज कुरान हूं, फिर उससे कुरान से इस कुरान में से कुछ सवाल किया जाएगा, ये आयत कौन से बारे में है, ये आयत कौन से सूरत में है, कुछ सब कुछ बोलना पड़ेगा। बोलेगा तो आपको अपने दावे पर दलील कायम कर दिया। नहीं, हाफिज बोलकर बोल रहा है लेकिन पूछे तो मालूम नहीं पड़ रहा, तो फिर वो दावे सच्चा नहीं है। अगर कोई बंदा बोल रहा है मैं हिंदुस्तान में हूं, उसके पास हिंदुस्तान के आधार कार्ड वगैरह जो होना है वो होना पड़ेगा। अजीब बात तो नहीं। हम मुसलमान तो नबी से मोहब्बत का दावा भरते हैं, दम भरते हैं, लेकिन दलील क्या है बोलो, पेश करो, लाओ पगड़ी, अलामत पेश करो, कहाँ है? नहीं है। और दूसरी अलामत ये पेश करो, लखनऊ से ऊपर कपड़ा पेश करो, नहीं है। इस्लामी मुताबिक अपनी जिंदगी में गुजारो, नहीं है। ये भी इस्लाम का हुक्म आज मुसलमानों में नजर नहीं आ रहा है। पैदा इससे लेकर खबर में जाने तक, खबर में जाते वक्त भी, मरने के बाद भी तमाम तर हरकतें, करतूतें और उसूल रिवाज और खुराफात पूरे इस्लाम के दुश्मनों के छह, लेकिन इस्लाम और नबी के हदीसों के मुताबिक एक काम नहीं हो रहा है, एक काम भी इस्लाम के मुताबिक। लेकिन जुबान से दावा और जुबान से बात को क्या? मुसलमान, नबी को फॉलो करने वाला, नबी को मानने वाला, ईमान अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान। लेकिन ईमान तो है भाई, बोला तेरे पास दलील क्या है, जरा पेश कर। नहीं, कोई भी सर से लेकर पांव तक देखिए आप, बचपन से लेकर मरने तक और मरने के बाद तक देखिए, ये इस्लाम के हुक्म पर भी आज हमारी मुसलमान कौम अमल नहीं कर रही है। और भाइयों में देखो, आप अपने धर्म के किसी एक रस्म पर अपनी बीवियों को छोड़ने तैयार, अपने धर्म के किसी एक रस्म पर, अपने धर्म के किसी एक रस्म पर अमल करने के लिए अपनी बीवी को छोड़ने तैयार। लेकिन आज हम सच्चे मजहब पर होकर छोड़ने का तो कुछ नहीं है, यहाँ पकड़ने का सब भी है, सो वो पकड़ने का नहीं पड़ रही है। अजीब बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में जब अगर कोई दावा करेगा जिस चीज का, उसके पास दलील होना पड़ेगा। दलील के बगैर तो दुनिया में काम नहीं चलता, दलील होना पड़ेगा। अगर नबी के सामने गुस्ताखी हो तो फिर अगर नबी के आशिकीन अगर जवाब नहीं देते तो फिर ये हमारे ईमान की कमजोरी की अलामत है। जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। नबी की शान में अगर बदतमीजी गुस्ताखी हो तो खालिद खुद बर्दाश्त नहीं कर रहा है, लेकिन ये कौम ऐसी अजीब कौम है, नबी से मोहब्बत का दावा तो करती है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी होने के बाद नबी की शान में गुस्ताखों का जवाब देना दूर की बात, कम अज कम नबी की सीरत वो तो सुनना था, वो भी सुनने तैयार नहीं है। जिस किस्म का इतराज हुआ उसकी हकीकत क्या है और उनका जवाब हम दे कैसे सकते हैं, वो तक सुनने तैयार नहीं है। अब ये कौम क्या ख्वाहिश हो तो जवाब देगी, इसे कुछ जवाब मालूम नहीं है, इतराज क्या हुआ मालूम नहीं है, उसका हकीकत से क्या ताल्लुक है मालूम नहीं है, अब जवाब क्या देगी ये कौम?
نبی پر گستاخی نبی کی شان میں اگر بدتمیزی ہو تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. بلکہ یہاں پوائنٹ بھی سمجھو, نبی کے صحابہ کی شان میں اگر منافقوں نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن مجید کے اسٹارٹنگ میں ہے سورہ بقرہ کے دوسرے صفحے میں, منافقوں نے کہا, اللہ تعالیٰ منافقوں سے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں سے, تم لوگ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ. کن کی طرح؟ ان لوگوں کی طرح, ان مسلمان لوگوں کی طرح, ان مسلمان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ. اللہ نے جب منافقوں سے کہا تو ان مسلمان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ, تو منافقوں نے کیا کہا؟ قالوا کہا انؤمن کما آمن السفہاء. اللہ سے منافق لوگ ٹکر لے رسول, منافق لوگ اللہ سے ٹکر لے رسول, کیا بول رہے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, اے اللہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے. صحابہ کو لے لو سفہاء بول رہے, سفہاء قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے. یہ منافق کہہ رہے ہیں. اب دیکھو یہاں سے پوائنٹ جو سمجھنا ہے, بولنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو. دیکھو منافقوں نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں, اللہ نے ان سے کہا کہ تم ایمان لے کر آؤ ان صحابہ کی طرح. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, تم ایمان لے کر آؤ ان لوگوں کی طرح, کما آمن الناس, ان لوگوں کی طرح, صحابہ کی طرح. تو منافقوں نے کیا کہا؟ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, اے اللہ ہم کیا ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر. ایک کہا بدتمیزی کا جملہ تھا, صحابہ کی شان میں گستاخانہ جملہ کہا. دیکھو اب سمجھو پہلے منافقوں نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں, لفظ کیا استعمال کیا؟ سفہاء. قالوا نؤمن كما آمن السفہاء. سفہاء کا معنی کیا؟ بیوقوف, نادان, یہ معنی. تو جب منافقوں نے صحابہ, نبی کے شاگرد, نبی کے اصحاب, نبی کے اسٹوڈنٹس کو جب منافقوں نے سفہاء کہا, تو اللہ نے نبی کے شاگردوں کو منافقوں نے جب سفہاء کہا تو اللہ نے اسی سفہاء لفظ کے ساتھ ان کو جواب دیا. الا انہم هم السفہاء, بیوقوف اور نادان انہوں نے, تمہیں تو بیوقوف, اللہ یہ جواب دے رہا ہے. یہاں سے پوائنٹ سمجھنا وہ سمجھو. نبی کے شاگردوں کو اگر نادان کہا گیا تو اللہ کے برابر نہیں ہے. نبی کے صحابہ کو, نبی کے صحابہ کی شان میں اس میں سے بات کہی گئی تو اللہ ڈائریکٹ کو جواب دے رہا ہے. اللہ انہم, خبردار منافقوں خبردار, اللہ انہم هم السفہاء, کمینے اور بیوقوف تم ان کو بولو, حقیقت تم کمینے اور بیوقوف ہو. اللہ جو لفظ لوگ منافق لوگ استعمال کر کے, سفہاء کا لفظ استعمال کر کے صحابہ کے سامنے گستاخی کی ہے, اللہ پن ٹو پن وہی لفظ استعمال کر کے اللہ کو جواب دیا. یہاں سے بات سمجھو, اللہ نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر رہا ہے تو پھر اللہ ڈائریکٹ نبی کی شان اللہ تعالی کیسے برداشت کرے گا؟ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو اور ایک مثال سمجھیں, اور مثال سمجھو. نبی کا دفاع خود خدا کر رہا ہے. یہاں اور ایک مسئلہ اور ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. ابھی دلیل پیش کرنے سے پہلے ایک سوال جواب سمجھیں. اب اللہ ڈائریکٹ جواب دے رہا ہے, اللہ خود مقابلہ کر سکتا ہے, کرنے کی طاقت ہے. تو پھر جتنے دنیا میں نبی کی شان میں کارٹون یا فلم بنائے جاتے ہیں یا اسلام کے خلاف میں اعتراضات یا بکواس بکے جاتے ہیں, کتوں کی بھوک ہوتی ہے, تو پھر اللہ کو ڈائریکٹ ان کا جواب دینا تھا. اللہ کہیں خاموش ہے. سوال برابر سوال, جواب سمجھو, تاریخ کے وقت میں جواب سمجھو. زمانہ یہ زمانہ جواب اللہ دینے کے لیے یا پھر ابابیل آ کر جواب دینے کے لیے, یہ زمانہ عیسیٰ کا نہیں ہے, یہ زمانہ محمد کے غلاموں کا, عاشقوں کا ہے. یہ لوگ جانتے ہوں گے اس لیے اللہ ان پر چھوڑ دیا ہے. یہ لوگ بیدار رہیں گے, انہیں جواب دینا, ان کو بیدار کرنا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا. ان کی محبت, ان کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ محبت کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ بھڑکنا چاہتے ہیں, چنگاری اور روشن کرنا چاہتے ہیں. وجہ سے نبی کی محبت دلوں میں, ان کے دلوں میں ہے, لیکن وہ بجھتی جا رہی ہے, بجھتی جا رہی ہے. اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری محبتوں کو گرماؤ, تمہاری محبت کی چنگاری بجھتی جا رہی ہے, اسے تیز کرو, اسے پھونکو. یہ جو گستاخی کرتے رہتے ہیں, تمہارے ایمان کے اندر جوش آ جائے اور ان کا جواب دو. میں دینا چاہتا ہوں تم میں سے کون عاشق وہ ہے جو ان کا جواب دے گا؟ میں جواب دے لوں گا, میں ٹکر لے لوں گا, لیکن تم بھی تو دینا ہے. پیغمبر میرے نہیں ہو, تمہاری پیغمبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ پیغمبر میرے ہیں, میں جواب دے دیا قرآن میں کئی جگہوں پر. اب تم بھی تو اپنی محبت کا ادا کرو. میں محمد سے محبت کر کے اپنی محبت کا ادا کر دیا. اب تم بھی تو ان سے محبت کا دعویٰ کر دیا, تم بھی تو اپنے وقت کے فرعون اور دشمنوں کا, بو لوگوں کا اعتراض کا جواب دے کر تم بھی اپنی محبت کا ادا کرو.
اللہ ان سے دینا چاہتا ہے. تو سوال کیا سوال؟ نبی کے سامنے گستاخی ہو، نبی پر کوئی اعتراض ہو تو اللہ کو جواب دینا چاہیے. ہم کو اللہ تعالیٰ موت کے گھاٹ اللہ اٹھانا چاہیے. لیکن اللہ کا انتظار کر رہا ہے. کس چیز کا ویٹ ہے؟ کئی کو نہیں ہو رہا ہے ایسا. دشمن جو لوگ نبی کے سامنے گستاخی کرتے ہیں، قاتل بناتے ہیں، فلم بناتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو اللہ زندہ زمین میں دھسا دینا چاہیے تھا. کئی کو نہیں ہو رہا ہے. پہلا جواب اس لیے کہ یہ زمانہ نبی سے پہلے کے نبی عیسیٰ کا زمانہ نہیں ہے. یہ عیسیٰ کا زمانہ نہیں ہے. اگر عیسیٰ کا زمانہ ہوتا نبی کے آنے سے پہلے تو پھر کعبۃ اللہ پر آبادی آج کعبۃ اللہ پر ایک دشمن حملہ کرنے آ گیا ابرہا، تو پھر زمانہ وہ تھا نبی سے پہلے کے لوگوں کا زمانہ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تو پھر اس وقت کے لوگ، اس وقت کی ایمان والے لوگ اور اس وقت کے اللہ کے عاشق لوگ نے کیا کیا انہوں نے؟ ابرہا جب کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا تو پھر حضرت ابو طالب کے حضرت عبد المطلب، اصل میں یہ بھی تحقیق سمجھو، یہاں پر یہ بھی تحقیق سمجھو. عبد المطلب نہیں ہے نبی کے دادا کا نام. نہیں ہے نبی کے دادا کا یہ اصل نام نہیں ہے. نبی کے دادا کا اصل نام شیبہ یا عامر ہے. یہ عبد المطلب جو نام پڑا نہیں ان کو کیسا پڑا؟ آپ لوگ پریشان ہوئے نبی بات کیا بھی نہیں بول رہا ہوں، سنو یا پھر کسی عالم سے لا کر پوچھو یا پھر میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا کتاب لا کر نبی کا اصل نام کیا ہے بول کر. سمجھے آپ؟ سمجھے؟ توجہ سے سنیں. آپ پورا بیان سن کے بعد میں آپ سوال کریں. ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ بیان میں غلطی بول دیا یا پھر انہوں صحیح بولے، ہمیں سننے میں سوچے سنیے غلط سمجھیے، تو اگر میں کوئی بات بول دیا آپ کسی مولانا کو جا کر پوچھیں گے تو میں کیا حساب سے بولا، آپ جا کر سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں اگر غلط بول دیا آپ آ کر مجھ سے پوچھیں گے میں غلط بول دیا یا آپ سمجھنے میں غلطی سے سمجھ گئے، الٹا سمجھ گئے، تو پھر وہ کیا ہے سمجھ میں آتا. اگر آپ مجھ سے آ کر پوچھیں گے تو میں ایک بات بول دیا آپ جا کر کسی اور سے پوچھیں گے تو میں کیا حساب سے بولا وہ آپ ان کو جا کر پوچھیں گے میں کیا مانا مطلب دلا بڑھ کر بولا، تو پھر ان کو کیا سمجھ آئے گا؟ آپ سن کر الٹا سمجھ گئے یا سیدھے سمجھے نہیں تو پھر انہوں سنت نہیں تو وہ بولا میرے بارے میں کیا، میں کیسا انداز سے بولا تو کیا سمجھیں گے، کیا جواب دیں گے. تو جب کسی کے بارے میں ہم بیٹھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا پھر بات سمجھ میں الجھن پیدا ہو گئی ہے تو پھر ہم کو جو جن کا بیان سنے ان کو پوچھنا چاہیے تمہیں یہ بات بولے میں سمجھا نہیں یا سمجھا ہوں تو الٹا سمجھاؤ یا پھر آپ غلط بول دیے تو ذرا سمجھو، ذرا تفصیل کیا ہے اس کی پوچھے سمجھنے کی کوشش کریں. تو زمانہ اگر عبد المطلب نبی کے دادا کا نام ہے تو ان کا اصل نام نہیں ہے عبد المطلب، کا اصل نام نہیں، ان کا نام عبد المطلب نہیں. آپ کو ترجمہ کرو عبد المطلب کا. عبد عربی میں عبد کو بولتے ہیں غلام، مطلب نام ہے تو عبد کا معنی غلام، مطلب کا معنی ایک آدمی کا نام. آپ ترجمہ کرو عبد المطلب غلام کس کا؟ عبد المطلب کا. یہ عبد غلام ہے، کس کا غلام ہے؟ یہ عبد یہ مطلب کا غلام ہے. ان کا نام کیا ہوا؟ یہ نام نہیں ان کا، یہ پہچان پڑ گئی سو، یہ پہچان پڑ گئی سو. ٹھیک ہے، اصل نام کیا؟ عبد المطلب نبی دادا کا. سمجھو نبی کے دادا کا نام کیسا پڑا وہ بھی سمجھو. عبد المطلب، پہلی بات نبی کے دادا کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے. دوسری بات نبی کے دادا کا اصل نام شیبہ یا عامر ہے. تیسری بات اب نبی کے دادا کو عبد المطلب نام کیسا پڑا یہ سمجھو. تفصیل ہے اس میں، ذرا تفصیل کیا ہے. حضرت عبد المطلب نبی کے دادا، ان کے بابا کا جب انتقال ہو گیا تھا تو وہ جا کر زندگی گزار رہے تھے مدینے کے اندر. ان کی نانی یا دادی میں زندگی گزار رہے تھے تو ان کا اصل گاؤں تھا مکہ، اصل گاؤں مکہ. لیکن ان کے بابا کے انتقال کے بعد ان کے نانی وغیرہ لوگ ان کو لے کر چلے گئے تھے مدینے کو. اب ان کے ایک چچا تھے مطلب نام کے، ان کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کا بچہ مدینے میں ہے اور وہ وہاں رہے گا تو پھر اس کو زندگی کا انداز سیکھ نہیں سکے گا. وہ اونٹ کی زندگی میں آ جائے تو پھر کیسا اس کا ہینڈل کرنا ہے وہ نہیں سیکھ سکے گا. اگر یہاں ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں اسے بزنس سکھائیں گے، اسے شہروں کو لے کر ملک کی شام لے کر جائیں گے، اسے بڑے بڑے شہروں میں لے کر جائیں گے، اسے تجارت بزنس کیسا کرنا اسے سکھائیں گے. وہاں رہے گا تو کیا سیکھ سکے گا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چچا ان کو لوگ آ کر بولتے ہیں دیکھو بات تمہارے بھائی کا بیٹا وہاں ہے، اگر وہاں رہے گا تو ویسٹ ہو جائے گا، تو بلا لے کر ڈالو ان کو کیا تو سکھاؤ اچھا ہوتا بول کر نبی کے دادا کے چچا کو لوگ بولتے ہیں سب بول کر. تو نبی کے دادا کے چچا لوگ مدینے کو جاتے ہیں نبی کے دادا کو لینے کے واسطے. جب یہ کو آتے ہیں اٹھا لے کر پیچھے تو نبی کے دادا کے چچا سامنے بیٹھتے ہیں ان کو اور نبی کے دادا کو پیچھے جاتے ہیں. تو جب مکہ قریب آ جاتا ہے
مکہ قریب آ جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کون پیچھے مطلب کون پیچھے تو مطلب کیا بولے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے حضرت عبد المطلب نبی کے دادا کے سر میں بال تھا، ایک ذرے بال تھے، اجلے بال تھے، تو شیبہ نام کا ایک بڑا ولی تحقیق ہے. دیکھو عبد المطلب اصل نام نہیں ہے، اصل نام کیا ہے اس کی تحقیق ہے. شیبہ نام کا ایک بڑا اس کی تحقیق ہے. دیکھو کتنی تحقیق ہے نبی کے دین کے بارے میں، نبی کے دادا کے بارے میں تحقیق ہے. اب دیکھو اس کے بعد کیا ہوا، جب آ رہے تھے ابھی کے دادا کے چچا سامنے بیٹھے تھے، نبی کے دادا پیچھے بیٹھے تھے. لوگ پوچھنے لگے مطلب کون ہے پیچھے، تمہارے پیچھے کون ہے. خاموشی اختیار کر دی. اب لوگ خود بولنے لگے تمہارا غلام ہے کیا. انہوں نے بول دی تو ویسا نبی کے دادا کی چچا لوگوں کو اس ٹائم پر بولے کہ پیچھے بڑے سب کون بول کر انہوں نے چنکے تھے تو بالکل بول دیے تمہارا غلام ہے کیا، تو انہوں نے بول دیا ہاں بول کر. تو پھر اس حساب سے نبی کے دادا کی چچا کا نام تھا مطلب، اس حساب سے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کے غلام. عبد کا معنی غلام، مطلب کا معنی آدمی کا نام، تو مطلب کا غلام عبد المطلب نام اس طرح کا. حقیقت میں نبی کے دادا کا نام تو مطلب نہیں ہے. نبی کے دادا کا نام کیا ہے، اصل نام شیبہ. اب شیبہ نام کیسا پڑا کوئی بھی بول رہا ہے. شیبہ نام کیسا پڑا، نبی کے دادا کے سر میں ویسا بھی ذرے بال اجلے تھے، سفید تھے. تو اس حساب سے بڑھاپے میں آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو یہ شیبہ کا معنی بڑھاپا ہے. تو بڑھاپے میں جو بال آنا تھا اجلے بال وہ ان کو بچپن ہی میں آ گئے تھے، تو اس لیے ان کا نام شیبہ پڑ گیا. ٹھیک ہے آگے چلو. تو اب سمجھ آ گیا نبی کے دادا کا نام کیا ہے، عبد المطلب نام، لیکن اصل نام کیا شیبہ نام کی تحقیق کیا ہے وہ بال. اور نام بھی عامر بھی ان کا نام ہے. اس کا مطلب یہ اللہ سب سوال اللہ پوچھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا پڑے گا نبی سے محبت کی علامت نبی کا نام بھی یاد ہو، نبی کے بابا کا نام بھی یاد ہو، اماں کا نام بھی یاد ہو، دادا کا نام بھی یاد ہو، پردادا کا نام. ایسا تقریباً کم سے کم 20-30 نام تو ہم کو یاد رہنا چاہیے. نبی سے محبت کی علامت ہے. اگر ایک بزرگ کی گال میں ہمارے ہندوستان کے فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان بندے کو اپنے باپ دادا کا نام نہ ہو، یاد نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسے اپنے نبی کا نسب نامہ، نبی کا نام، دادا کا نام، بابا کا نام، نبی کا نسب نامہ اسے یاد ہونا چاہیے. اگر اپنے باپ دادا کا نام یاد نہیں ہے تو پھر دنیا میں شرمندگی، اگر اپنے نبی کے باپ دادا کا نام یاد نہ ہو تو پھر آخرت میں شرمندگی. دنیا کی شرمندگی سے بڑی شرمندگی آخرت کی ہے، یاد کرنا چاہیے. تو عبد المطلب حضرت نبی کے دادا، ان کے زمانے میں ابرہا ایک بادشاہ کعبے کو ڈھانے کے لیے طے کر کے آیا ہے، ہاتھیوں کو لے کے آ رہا ہے. تو اس زمانے میں جب کعبے ڈھانے کے لیے آ رہا تھا ابرہا بادشاہ، تو اس وقت میں کعبے کے ذمہ دار متولی خزانچی حضرت عبد المطلب نبی کے دادا تھے. تب ان کے دشمن کیا کیا ان کے اونٹوں کو لے کر چلے گیا تھا. انہوں اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکل گئے باہر کو. اب بعد میں کیا ہوا، تلاش کرتے کرتے چلے گئے تھے. تو جب تلاش کرتے کرتے دشمن تک پہنچ گئے تو لوگ اونٹ لیے تھے. تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں کون ہو، مکے والا. کون مکے والا، کیا نام تمہارا، کون سا خاندان، قریش، بنو ہاشم، قریش کے خاندان سے ہو. نام کیا تمہارا، میرا نام عبد المطلب ہے. ارے عبد المطلب نام کا بندہ تو وہی ہے نا جو کعبے کا ذمہ دار متولی ہے. ہاں وہی ذمہ دار بندہ ہو، بنو ہاشم سے ہو، قریش سے ہو، کعبے کا ذمہ دار نہیں ہو. ارے تمہارے کعبے پر ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو. کعبے پر ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں، ابرہا حملہ کرنے آ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو. کعبہ خدا کا ہے، اس کی حفاظت وہ کر لے گا. اونٹ میرے ہے، میرے اونٹ کی حفاظت مجھے کرنا ہے. اب یہاں سے پوائنٹ سمجھو، ان کے زمانے میں وہ زمانہ تھا سون کا، اب وہ زمانہ نہیں ہے. یہ ابرہا کا زمانہ نہیں ہے. ہمیں کیا کہ پرندے اللہ تعالیٰ بھیج دیا بعد میں. جب انہوں اپنے اونٹ تلاش کرنے چلے گئے، اونٹ مل گئے، بعد میں کیا ہوا، وہ لوگ کعبے اٹھانے کے چلے گئے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سورۃ الفیل طیرن ابابیل، وہ پرندے اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا. وہ پرندے چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر ہوا میں اڑتے تھے زمین سے. اب جو لوگ کعبے اٹھانے کے لیے آئے تھے ابرہا کی فوج، ان کے سروں پر جا کر ان پر چھوٹے تھے وہ پرندے، ابابیل پرندے. تو ان کے سروں سے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر، چڑیوں کے منہوں کے کنکرے ان کے سروں سے گزرتے تھے، تو ان کے پیچھے کے راستے سے ان کے جسم کو چیر کر نکلتے تھے کرتے. تو یہاں میں سمجھایا کیوں چاہ رہا ہوں، یہ سب کیوں بول رہا ہوں، یہ زمانہ ابرہا کا زمانہ نہیں ہے.
کہ ابرہا آئے گا تو اللہ ابابیل کو بھیج کر کعبے کی حفاظت کرے گا. یہ زمانہ فرعون کی نسلوں کا زمانہ ہے, یہ زمانہ نمرودوں کا زمانہ ہے, ابو جہل کی روحانی نسل کا زمانہ ہے. یہ زمانہ اگر ابرہا کا ہوتا تو پھر ہمیں بھی چھپ کے بیٹھ سکتے تھے, چلو بھائی ابابیل بندے آئیں گے. وہ ابابیلوں کا اور ابرہا کا زمانہ نہیں ہے, یہ نمرود کی نسل کا زمانہ ہے, یہ فرعون کی نسل کا زمانہ ہے. آج بھی ابو جہل کی روحانی نسل تیار کھڑی ہے. اب ابو بکر کی نسل کو, ابو جہل کی نسل تیار کھڑی ہے اپنے نبی کی شان میں, ہمارے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے. ابو بکر کی نسل کو تیار ہو کر ان ابو جہل کی نسل کے لوگوں کو جواب دینا چاہیے. اگر یہ ابو بکر کی نسل ابو جہل کی نسل کو جواب نہیں دے گی, وہ لوگ گستاخیاں کرتے رہیں گے. اب یہ زمانہ ابرہا کا نہیں ہے, ابابیل آئیں گے نہیں. ہم نے ساریت کو ابابیل بن کے نبی کا دفاع کرنا ہے, ہم نے ساریت کو ابابیل بن کے دشمنوں کا جواب دینا ہے. ابو جہل نسل کا ہم نے ساریت کو ابو بکر کا روحانی بیٹا بن کر ان کا دفاع اور جواب دینا ہے. اگر ہم جواب نہیں دیں گے, اگر وہ لوگ جا کر ڈھا دیں گے کعبے کو, مطلب نبی کی شان میں گستاخی کریں گے اور اسلام پر اعتراض کرتے جائیں گے, تو پھر وہ کعبہ گر جائے گا. نبی کی شان میں گستاخی بڑھتی چلے جائیں گے, تو پھر یہ نبی کی شان میں ہمارے جیتے جی, ابو بکر کے روحانی نسل کے جیتے جی نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو, اگر اس وقت ابو بکر ہوتے تو یہ برداشت نہ کرتے. اگر ابو بکر کی نسل ہو زندہ, ابو جہل کی نسل اعتراض اور شکایت اور نبی کی شان میں گستاخی کر رہی ہو, تو پھر اگر ہمارے جسم میں جون تک نہیں رہتی, پیشانی پر بل تک نہیں آتا, تو پھر ایمان ہم کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے. عجیب و غریب تاریخ ہے صحابہ کی بھی. ایک مثال بڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے, نابینا صحابی تھے. گستاخی کوئی برداشت نہیں ہے, برداشت کرنا بھی نہیں اسے. ایک نبی کے زمانے ایک صحابی تھے, نابینا صحابی تھے. ان کی بیوی خود باندھی امی ولد, ان کی اس بیوی سے, ان کی اس باندھی سے ان کے بچے بھی تھے, تو صحابی نابینا تھے. تو وہ نبی کے سامنے ہمیشہ گستاخی ایسے ویسے باتیں بولتی تھی. اب اس صحابی کو برداشت نہیں ہوتا تھا. آج ہم لوگ کہیں کہ ہم کو نبی کے سامنے گستاخی ہو جائے, نبی کی کارٹون بنائے, فوٹو بنائے, فلم کھیل بنائے, ہم کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا. ایمان نہیں ہے تو پھر چارجنگ نہیں ہے, تو پھر لائٹ چارج کیا ہوگی یہاں پر, فین کرنٹ نہیں تو فین کیا چالو ہوگا, کرنٹ ہو تو پھر وہ چالو ہوگا. ایمان ہو تو پھر احساس پیدا ہوگا, ایمان کی چنگاری روشن ہو تو پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. پیٹرول خالی ڈالنے سے آگ لگتی نہیں, پہلے سے آگ جل رہی ہو تو پیٹرول ڈالنے سے آگ لگتی ہے. ایمان بالکل ختم ہو گیا یہاں پر. پیٹرول کب سے لگتا ہے, آگ جل رہی ہو, یہاں لا کے پیٹرول ڈالنے تو لگے گی, آگ چلے گی کیا, نہیں چلے گی. تو ایمان پہلے سے ہو تو پھر نبی سے گستاخی ہونے پر ان کے جذبات گرم ہو سکتے ہیں. کون گرم ہو سکتا ہے, کون نالائق ایسا ہے جو نبی سے گستاخی کرتا ہے. یہ لوگ کچھ گرم اپنی گرمی کا, اپنی ایمان کی جوشی کا, صحیح جذبات کا صحیح طریقے سے استعمال کر کے دشمنوں کو جواب دے سکتے ہیں. ایمان اس نہیں ہے, چنگاری نہیں, تو پھر پیٹرول یا گاڑی لا کر ڈال دو, یہاں پر کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. میں یہ کیا بھی کر لو, کرنٹ نہیں ہے یا بیٹری سسٹم نہیں ہے تو پھر یہ چلے گا نہیں ہے. سمجھ آئی بات. تو ہمارا ایمان بالکل مردہ ہو چکا ہے. اس لیے نبی کی شان میں کیا تو بول دو, قرآن کے خلاف کیا تو بول دو, طلاق پر مسئلہ اٹھاؤ, کیا بھی بول دو. ابھی الٹا میں کیا کرتے, یہ سو بات مسجد میں نہیں بولنا, ایک بولتے سو میں. ان کا جواب دینے کا طاقت تو نہیں. جو لوگ جواب دے رہے ہیں ان کو ہم آڑا بن جاتے. اگر آڑ بن جائیں گے, خدا ان سے پوچھے گا, تم سے پوچھے گا. اگر نہیں بولیں گے, ہم سے پوچھے گا, تم مائی رکھ کر طاقت رکھ کر کیوں نہیں بولے, قوم کو تم بیدار کیوں نہیں کیے. نبی کی شان میں محبوب شان میں گستاخی نہیں ہے, ان کی ذمہ داری کیا ہے, تم کو بولنا چاہیے تھا, تم ان کو کیوں نہیں بولے. اور ان کو خود ان کا جواب دینا تھا. یہ لوگ بیدار نہیں تھے, تو پھر ان کو تم بیدار کرنا تھا, تم بیدار کیوں نہیں کیے. تم خود جواب دینا تھا, تم خود بیدار ہو کر جواب کیوں نہیں کیے. جب تم خود سو رہے تھے, تم کو میرے حبیب کے وارث علماء تم کو جگا رہے تھے, تم ان کا منہ کیوں بند کر رہے تھے. ڈبل سال ہوگا. تو اگر علماء کے مئی پر ان کے بیان پر بیان لگا دے گی, ڈبل سوال ہوں گے. سننے کا جذبہ پیدا کرے. جب تک سننے کا جذبہ پیدا ہوگا, جب سننے کا مزاج آئے گا, حق کو سننے کا مزاج آئے گا, پھر جب حق پر, اسلام پر اگر کوئی جواب اعتراض ہوگا تو اس کا جواب دینے کے لیے سوال ہونے پر ان کے پاس ہمت ہوگی. سنیں گے تو پھر کیا جواب پیدا ہوگا جواب دینے کا. تو ایک نابینا صاحب کی بیوی ہمیشہ گستاخی کرتی تھی نبی شان میں. اب وہ بولتے بھی تھے, نہیں کرنا ایسا بول کر روکتی بھی تھی, وہ سنتی نہیں تھی, وہ سنتی رہتی.
منع کرتے تھے وہ سنتی نہیں تھی. آخر کر ہوا کیا, وہ نابینا صحابی انہوں خود ایک خنجر لے کر, ایک چمانے کا ایک آلہ خنجر لے کر اس اپنی بیوی کے پیٹ میں اسے گھوپ کر اسے گھٹو زور سے مارتے ہیں. وہ مر جاتی ہے اور اس کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جاتا ہے. اب پھر اجالا ہونے کے بعد نبی کے پاس یہ قصہ جاتا ہے, پیش یہ قضیہ, یہ فیصلہ جاتا ہے, ایسا ایسا ہوا بول کر رات میں ایک صحابی سے مار دیے کر بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. وہ کون بندہ وہ ہے جو جس میں میرا حق ہے, کون بندہ ہے وہ جس نے میرے شان میں گستاخی ہوئی اور برداشت نہیں کیا ہے, اس کو کیفر قلعہ تک پہنچا دیا, کون بندہ ہے تم میں سے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں. وہ نابینا صحابی اٹھ کر آتے ہیں, میں ہی ہوں وہ عاشق تمہارا فیان نہیں ہوں, آؤ سامنے آؤ قریب آؤ. نبی پوچھتے ہیں کئی کوئی چیز تمہیں ایسا کرے بول کر, یا رسول اللہ میری بیوی, اس سے میرے بچے بھی ہیں اور میری ضروریات پوری کرتی ہے, میں نابینا ہوں, آنکھیں نہیں مجھے, پھر بھی تمہیں کئی کوئی ایسا کر دیے. وہ صحابی بولتے ہیں نابینا صحابی, رسول اللہ وہ آپ کے سامنے گستاخی کرتی تھی, آپ کے بارے میں برا بھلا بولتی تھی, مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا, میں اسے روکتا بھی تھا لیکن وہ رکتی نہیں تھی, بات نہیں آتی تھی اس سے, آپ کی گستاخی کنٹینیو کرتی رہتی تھی, میں اسے روکتا تھا, روکتی نہیں تھی. اب مجھے میرا جذبات اور میرا ایمان کا جوش, جوان ایمان تھا میرا ایمان جوان تھا, گرچہ میں اندھا ہو گیا لیکن میرا ایمان نہیں ہوا تھا, تو میں کیا کر دیا, اس کو خنجر لے کر اس کو چھوڑ دیا, اس کو میں دبا دیا زور سے, اس کا انتقال ہو گیا, مر گئی ہے. اب اس کے بعد میں اگر اسلام میں کسی کو قتل کر دیے تو سزا ہے قتل کرنے کی, اگر قتل کر دیے جان کے بدلے جان, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان کا خون معاف ہے. تو صحابی کا خون, جو صحابی اس عورت کو قتل کر دیے تھے, اسے مار دیے تھے, ان کا خون معاف ہے, یہ نبی نے اعلان کر دیا. اب یہ اعلان کیوں کر دیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے, اللہ کی طرف سے حکم مسج ملتا ہے تو اللہ کے نبی بات کرتے ہیں, تو یہ خون معاف نہیں ہوا ہے. تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا, اس کا خاتمہ, اس کا قتل, یہی اس کی سزا ہے, یہی اس کا ڈکلیئریشن ہو. اس کے علاوہ جیل میں ڈالو, یہ کرو, معافی, یہ سب نہیں ہے, یہی اس کا خون حلال, یہی ہے سزا اس کی. اگر اس اب سوال پیدا ہو سکتا ہے, اب ہمارا یہاں وہ ملک نہیں, تو ہمارا اسلامی ملک نہیں ہے, جمہوری ملک ہے, سیکولر ملک ہے, اب کیا کرنا چاہیے, اس کی بھی تفصیلات موجود ہے, بولنے کا وقت نہیں ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہے, ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر, ایسے کریٹیکل کنڈیشن کے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, آپ اس قسم کے موقع ہماری ذمہ داری کیا ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا. ہماری ذمہ داریاں کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کروں گا. اتنی بات یاد رکھو کہ نبی کی شان میں مسلمان کبھی گستاخی برداشت نہیں کرے گا, اور کرنا نہیں چاہیے. کون کیا ہو, کیا کیا ہو, اس کی طرف ہمیں دماغ رہنا چاہیے. ایک آدمی تھا ایسا ہی, ایسے ہی بہت سارے قصے جو صحابہ کا قصہ ہے, کچھ لوگ وہ بھی تھے, کچھ لوگ وہ بھی تھے جو عام آدمی تھے. جب نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو پھر ویسے لوگوں کو, ان لوگوں کو جہنم کے گھاٹ ان کو اتار دیے, عام لوگوں میں سے, عام لوگوں میں سے. ایسا ہمارا ایمان گرم ہونا چاہیے ہمیشہ. ایمان ٹھنڈا ہوگا کچھ بھی کام نہیں ہوگا, ایمان ٹھنڈا ہوگا بندہ نماز کو نہیں آئے گا, ایمان ٹھنڈا ہوگا بندہ سر کو ٹوپی نہیں پہنے گا, اگر ایمان ٹھنڈا ہوگا چہرے پر داڑھی نہیں آئے گی, اگر ایمان ٹھنڈا ہوگا قرآن چھیے گا نہیں, اگر ایمان ٹھنڈا ہوگا اسلام کو سمجھے گا نہیں, اگر ایمان ٹھنڈا ہوگا قرآن کو پڑھے گا نہیں, اگر ایمان ٹھنڈا ہوگا قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کی عزت نہیں کرے گا, لات پڑا لے گا, ان کو ہاتھ ملے گا. اگر ایمان ٹھنڈا ہوگا ان کا ٹکٹ کٹا دے گا. ایمان ٹھنڈا ہوگا کافروں کی بات کی تائید کرے گا. اگر ایمان ٹھنڈا ہوگا ابو جہل کی نسل جو اس وقت اسلام پر اعتراض کر رہی ہے, ان کے اعتراض کے ہاں میں ہاں ملائے گا. ہاں صحیح بات ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر صحیح ظلم کرے سے ہو, یہ سب کرے سے ہو, یہ سب اتیاچار کرے سے ہو, ان سے ظلم کرے سے ہو, جنگ کا سلسلہ, ہاں صحیح بات ہے. ان کو کیا وہ اسپیشل ہو, ان کے کیا وہ 10-11 شادیوں کی پرمیشن, ہم کو 4 کی پرمیشن, کیا نہیں ظلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلا پر ظلم کرے. اگر کوئی بندہ دشمنوں کے اعتراضات کو سن کر ان کے ہاں میں ہاں بھر لے گا اور صحیح بولا دشمن, تو پھر وہ بندہ اسلام سے باہر نکل جائے گا. اسلام کے ایمان کے محفوظ رہنے کے لیے بھی علماء کی ضرورت ہے, حالات کو سمجھ کر کام کرنے کے لیے بھی علماء کی ضرورت ہے. اب نبی کے سامنے گستاخی نہیں جا سکتے, نہیں, نبی کے سامنے گستاخی ہی بول کر ہمیں راستے میں جا کر دکان کھولو, یہ کرو, یہ ہمارا اسلام کو اس کی پرمیشن نہیں دیتا ہے. اسی لیے اتنے سارے گستاخیاں ہونے کے باوجود بھی مسلمان کیوں اپنے اپنے دائرے میں بیٹھ کر ایسے قانونی چارج جو کرنا ہے وہ لوگ کر رہے, تو ہونا تو کیا وہ کرنا تھا, وہ کیوں نہیں کر رہے. سو ہمارا اسلام ہم کو روک کر رکھا ہے, امن کو قائم رکھو, قانون کو ہاتھ میں ڈالو, یہ سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو
ہمارا ایمان ہمیشہ خلاصہ جسو ہمارا ایمان ہمیشہ گرم رہنا ہے، گرم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کو اپنے ایمان کو ہمیشہ گرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پڑھے